السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بچوں, ٹھیک ہو؟ ہاں جی ٹھیک ہے, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آج ہمارا آج کا ایک تو جمعہ ہے, پہلے تو جمعہ مبارک اور رمضان کا جمعہ. خیر دوسرا مبارک آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے روزے گزارنے کی توفیق دے اور یہ روزے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. آمین. اور جیسے کہا گیا کہ روزوں میں جن کے لیے دعا کی گئی کہ وہ روزوں کو پائیں اور روزوں میں اپنی بخشش کروا لیں, وہ بہترین لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا شمار ان بہترین لوگوں میں کر دیں. حضرت ام سلمہ آج ہمارا ٹاپک ہے, مدر آف بلیورس. اور نبی کی بیویوں کے بارے میں کہا گیا وازواجہم و امہاتہم, کہ تم نبی کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. تو آج حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ہم ٹاپک لے کے چلیں گے. انہوں نے اتنی لمبی عمر پائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں ان کے ذریعے دی ہوئی تھی, اور جو کچھ ایسی احادیث تھیں جو ان کو انہوں نے بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کہ یہ کربلا کے بعد تک یہ زندہ رہی, اور ان کی شہادت کی جو ایک مٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا کے دی تھی نا. تو کہا تھا کہ جب یہ ریڈ ہو جائے گی تو میرا حسین جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا. تو انہوں نے اٹھ کے وہ جب مٹی چیک کی تو وہ ریڈ ہو چکی تھی. تو اس طرح انہوں نے اس کو کنفرم کیا کہ امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے. اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی زیارت کی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام دہیہ بن کلبی کی صورت میں ان کے پاس آئے تھے, اور انہی کے حجرہ مبارک میں آئے تطہیر اتری تھی. اور یہ انہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی تھی, ایک ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت مدینہ. جو ان کی ہجرت مدینہ تھی اس میں ان کے آتا ہے کہ یہ جب مکہ سے مدینہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جانے لگی تھی, تو جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے ان کے شوہر کو تو جانے دیا اور ان کے بچے ان سے چھین لیے, اور یہ کہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ آپ لے کے نہیں جا سکتے. تو حضرت ابو سلمہ جو تھے وہ تو ہجرت کر گئے اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ پھر ادھر ہی گئی, لیکن ان کے بچے ان کو دیے نہیں گئے تھے. یہ پورا سال وہاں پہ مکہ کے باہر ایک ٹیلے پہ آ کے بیٹھ کے رویا کرتی تھی. اور جب قبیلے والوں نے دیکھا کہ یہ اتنا روتی ہیں تو ان کو ان پہ ترس آ گیا, پھر انہوں نے ان کے بچے واپس کیے اور یہ اکیلی ہی مدینہ کی طرف چل پڑی. راستے میں ان کو حضرت عثمان بن طلحہ ملے, اور جن کے بارے میں یہ پھر ساری زندگی کہا کرتی کہ ان سے بہترین میں نے مرد نہیں دیکھے. اور یہ اتنی مطلب کائنڈ ہارٹیڈ تھی اور بڑی بریو لیڈی تھی یہ, اور اس کے علاوہ بڑی مطلب جو تھی نا عقل مند بہت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی موقعوں پہ انہوں نے ایسا مشورہ دیا کہ جو پوری امت کے لیے ایک اس وقت جو ہے بڑی آسانی کا باعث بنا. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمان پریشان تھے اور وہ تو عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے, تو اپنے احرام جب صلح ہو گئی تو کہا کہ اب احرام کھول دیجئے تاکہ ہم واپسی کا راستہ لیں. تو تھوڑے صحابہ پریشان تھے, تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ ان سے کہیں نہیں بلکہ کھول دیں اور اپنا سر مبارک منڈوائیں. وہ جو آپ کو دیکھتے ہیں صحابہ وہی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور احرام مبارک کھولا اور اپنا سر مبارک منڈوایا, تو صحابہ نے پھر وہی کام کیا. تو بہت جگہ اور بہت سے صحابی جو تھے حضرت جن میں نام آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, وہ ان سے ہر معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے. بہت مطلب کہ بڑی عقل مند عورت. اور یہی ازواج میں سے ہے نا جنہوں نے لاسٹ تک مطلب انہوں نے بہت لمبا ٹائم دیکھا, مولا حسین کی شہادت کو بھی انہوں نے دیکھا. کربلا کے بعد 7 سال تک یہ زندہ رہی. تو ان کے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی نا, تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے تھے. اور جب یہ پھر حبشہ یہ جب کر کے گئی تھی ہجرت, تو جب مکہ سے بھیجے گئے تھے لوگ کہ جائیں, آپ حضرت عمر بن عاص تھے اور ایک اور تھے شاید, تو وہ ان کا دوست تھا نجاشی, اس نے کہا کہ میں جاؤں گا, میں بات کروں گا. تو جب اس نے جا کے کہا کہ تم تو میرے دوست ہو تو ان کو ہمارے حوالے کر دو, انہوں نے کہا نہیں میں ان کو بھی سنوں گا, میں ایک سائڈ کی سن کے نہیں کروں گا. تو انہوں نے بتایا جب وہ حضرت مریم کی جو آیات تھی وہ پڑھی تو وہ حیران رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا یہ ہماری جو ہے کتاب میں اور آپ کی قرآن کی جو باتیں ہیں وہ سیم ہیں. تو انہوں نے پھر ان کو واپس نہیں کیا, اور بلکہ بڑے اچھے طریقے سے ادھر مسلمانوں اور آزادی بھی دی تھی نا غالباً انہوں نے, کہ مطلب اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں, پریکٹس کر سکتے ہیں, اپنی اسلام کی پریکٹس کرے.
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بعد میں پوچھا کرتے تھے نا, کیونکہ تب حضرت عثمان حضرت عمر کلثوم نے بھی ہجرت کی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں کہ وہاں پہ کیسے, مطلب اس سے کیا پتا چلا کہ بیٹی کی محبت بھی کتنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. اور پھر جب یہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئی تو ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی, تو یہ بڑا روتی ہوتی تھی کیونکہ ان کو ان سے بہت زیادہ پیار تھا, بہت پیار تھا اپنے شوہر کے ساتھ. تو یہ اتنا روتی ہوتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کروایا اور بڑی تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بیٹر دے گا, آپ اور آپ نہیں روئیں. تو وہ کہتی ہے میں اس وقت سوچتی ہوتی تھی کہ ان سے بہتر مجھے اور کیا مل سکتا ہے. تو بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ پیغام نکاح آیا تو پھر تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا بڑا اعزاز بخشا. تو وہ کہتی ہے اس وقت میں یہ سوچتی تھی. تو اسی لیے اس میں ایک تو آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا ایک راستہ بند کرتے ہیں یا آپ سے کوئی اچھی چیز آپ کی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین نعم البدل رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس وقت وقتی پریشانی تو ضرور ہوتی ہے لیکن وہ بہترین نعم البدل آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتے ہیں. اور ان کا تو بہترین کے کائنات ساری ان کی جھولی میں ڈال دی گئی, ٹھیک ہے, جن کے لیے بجائے تخلیق کائنات ان کو دے دیے گئے. تو کتنی خوش نصیبہ, اور امہات المومنین تو ویسے ہی بڑی خوش نصیب ہے کہ آج اگر ہم لوگوں کو کوئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے یا کیسے بھی, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ادھر سے نگاہ عنایت ہوئی. تو آج 14.5 صدیوں کے بعد بھی عام امتی پہ نگاہ عنایت ہوتی, تو پھر امہات المومنین کا کیا درجہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے زندگی اپنی گزاری. تو کوشچن میرے دماغ میں آ رہا ہے جیسے میں سن رہی ہوں, تو آج دور گزر چکا ہے, 1400 سال 1450 سال گزر چکے ہیں, تو کیا آج کے دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دروازہ اچھا آپ کو لگ رہا ہے اور وہ بند ہو گیا ہے, ویسے بھی اور بھی دنیا کے کافی شعبوں میں, تو ہوگا ایسا کہ اس سے بہتر چیز عطا کی جائے گی؟ بالکل ایسے سب کے لیے, سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے تو سچے ہیں نا. ہم لوگ آج بھی اللہ پہ بلیو کر کے دیکھیں, اور دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا نا کہ وقتی طور پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بس زندگی بند ہو گئی, ہم بندگی میں کھڑے ہو گئے, اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں, لیکن وہ بہترین آپ کو چند دنوں کے بعد یا چند ٹائم, تھوڑے ٹائم کے بعد جب آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ دیکھا میں کیا کر رہی ہوں. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا برا وقت گزرا تو اچھا وقت آتا ہے, ہم کہتے ہیں اچھا ہوا, ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ, اور بہت کچھ ملا بھی, اور وہ وقت آپ کے لیے ایک تجربہ بھی بن جاتا ہے, پھر اس سے بہترین آپ کو انعامات بھی اس کے بعد ملتے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ سے یہ چیزیں رہی ہیں نا. تو آج بھی وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ کا بلیف پکا ہو, خودداری ہو, انا ہو, تو آپ کو آج بھی وہ چیزیں ملتی ہیں. آپ آج بھی چاہیں اگر آپ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتے ہیں اچھی باتیں بھی. تو آپ لوگ جب کھڑے ہو جاتے ہیں, جب مائیں بہت زیادہ, آپ دیکھیں گھروں کے اندر ماؤں کا کیا رول ہے, ہم امہات المومنین سے کیا سیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سکھایا, ان کے ذریعے اسلام پھیلا, جتنے صحابہ نے ان سے تعلیم حاصل کی ازواج مطہرات سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ سے آدھا دین جو ہے وہ جو ہے ان کی نسبت ہے. تو she was the university, صحابہ کرام آیا کرتے تھے. یہ تمام امہات المومنین ان کا مقصد تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا مقصد تھا, تو وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے وہ امت تک جو ہے ان کے ذریعے اسلام کتنا پہنچایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ظاہری پردہ کرنے کے بعد امہات المومنین نے کس طریقے سے امت کو لے کے چلی اور کتنا نالج امت کو ان کے ذریعے ملا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی کے جو معاملات تھے جو امت تک پہنچائے جانے تھے تاکہ امت بھی اسی طریقے سے اس پہ عمل کرتے ہوئے چلے, تو وہ سارے ازواج سے آئے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر کیا مطلب وہ تو پوری یونیورسٹیاں تھی تمام امہات المومنین ہم دیکھ رہے. پھر حضرت ام سلمہ کی اتنی لمبی عمر ہونا, اور حضرت امام حسین کا وہ سارا واقعہ اور ان کے حجرے میں آنا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بار بار ہجرت حبشہ میں حضرت ام کلثوم کے بارے میں پوچھا, تو یہ اولاد کی محبت ظاہر کرتے ہیں. ہر چیز ان کی جو ہے وہ ہمارے لیے امت کے لیے ایک رہنمائی ہے نا, ایک روشنی ہے. تو یہ ان کو جب تک ہم اپنی زندگیوں میں امہات المومنین کو صحابیات کو نہیں پڑھیں گے نا, تو ہماری عورتوں کو کیسے پتہ چلے گا. ہماری مائیں ٹھیک ہے عبادتیں بھی کرتی ہیں, سارا کچھ کرتی ہیں, لیکن علم بہت ضروری ہے.
میرا ویسے امت کے لیے کیا میسج ہے؟ بی بی سلمہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں جب ہم، تو بالعموم امت اور خواتین کے لیے خاص طور پہ کیا پیغام ہمیں ملتا ہے؟ یہی پیغام ہے نا کہ آپ ایک تو بریو بنے ان کی طرح، اگر آپ نے ایک حق بات کو پا لیا تو پھر اس پہ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں اس کے اوپر. دوسرا کہ ان کی فیاضی، ان کی سخاوت، انہوں نے کتنی سخاوت کی، انہوں نے اپنے ہی بارے میں یا اپنی فیملیوں کے بارے میں نہیں سوچا، تمام امت کے لیے وہ سوچتی تھی. تمام امہات المومنین اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھی اور پھر وہ اس کو صدقات دے دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر بہترین تربیت اولادوں کی، بہترین تربیت امت کی. تو یہ آج کی عورت کے لیے کہ جیسے انہوں نے کر کے دکھا دی چیزیں ساری، اور وہ کوئی غریب نہیں تھے، وہ بھی یہ بہت بڑے ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، اتنے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، بہت عزت دار باپ کی بیٹی تھی. تو یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی نا. کٹھن مشکل وقت میں بھی انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور کس اخلاص سے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین پھر شوہر عطا کیے. حالانکہ ان کے شوہر ان کی نظر میں بہت بہترین تھے، لیکن انعام ان کو پھر کس صورت میں ملا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. آج بھی اگر مائیں، بہنیں، بیٹیاں ازواج مطہرات کو پڑھیں، صحابیات کو پڑھیں، تو ان کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے، اور ہمیں ان سب کی زندگیاں پڑھ کے خودداری ہی نظر آتی ہے. تو جو ہمیں پیغام اللہ کے نبی نے دیا نا خودداری کا، تو وہ یہی پیغام ہے. یہ کہنا غلط تو نہ ہوگا کہ جو صحابیات تھے وہ فائنینشلی، سوشلی، ایموشنلی بڑی انڈیپینڈنٹ عورتیں تھیں؟ بالکل خواتین بالکل ایسے وہ اپنا خود ہی بھی کرتی رہی ہیں. اور اس کے علاوہ صرف اور صرف عبادات نہیں ان کے ذریعے ہم تک پہنچی، عبادات تو وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن انہوں نے امت کی بیٹیوں کو، عورتوں کو کھڑے ہونے کا بھی بتایا، سٹینڈ لینے کا بھی بتایا. وہ عورت کیا ہوئی بہت زیادہ عبادت کر لے، گھر میں ہانڈی روٹی کرتے رہے، جی بس حق بات پہ اس کو بولنا نہ آئے یا کہتے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. معاشرے میں ایک مقام بتایا ہے، معاشرے میں عورت کا ایک مقام ہونا چاہیے کہ عورت بھی مرد کی طرح کھڑی ہو. قرآن آپ کو کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کوئی مرد اور عورت کی تفریق نہیں کرتا. اور کیا کہتا ہے کہ اگر جو بہترین عورتیں کریں گی ان کو بہترین ان کا اجر ملے گا، مرد بہترین. اللہ کے نزدیک صرف تقویٰ ہے ایک پیرامیٹر. اور جب تک عورت کو بہادر ہونا چاہیے، عورت کو یہ نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے، ایک عورت کو اپنی رسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے، سارا کچھ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ عورت کو کا جو دیکھے کام، جیسے نبی اپنی امتوں کو لے کے چلتے ہیں، تو عورت کو گھر کی یہ جو ایک دی ہوئی ہے نا کہ اپنے اولاد کو لے کے چلنا، ایک نسل کی پرورش کرنا، تو اس میں جب تک عورت بہادر نہیں ہوگی، عورت کے اندر وہ والے گٹس نہیں آئیں گے جو صحابیات میں تھے، جو امہات المومنین میں تھے. ان کے اندر ایک تو ہم دیکھتے ہیں پاکستانی معاشرے میں، ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ ہماری عورتوں کے اندر ایک تھوڑا سا ہے، مطلب سب لوگوں کا نہیں پتا، ایشین لوگوں میں زیادہ ہے کہ ان کے اندر اتنی سخاوت کی عادت نہیں ہے. یہ بھی ان کے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے. تو جب ماؤں کے اندر ہوگی تو پھر بچوں میں آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں آئیں گی.